أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين. الحمد لله الذي تخيرت في أشعة أنواره أفهام الموحدين وتقاصرت دون إدراك كماله أوهام المتوهمين. الحمد لله الذي توحد بالعظمة والآلاء وتفرد بالجود والكبرياء، لا يبلغ مدحته القائلون سبحان الله عما يصفون. بلندتر صلوات. ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على آل بيته الطيبين الطاهرين المنتجبين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا. بلندتر صلوات. مجلس اعزاء کی مقبولیت کے لیے، اپنی حاجات کی برآوری کے لیے، 12ویں سرکار کے جلد ظہور کے لیے ایک دفعہ پھر بھی بآواز بلند صلوات. کل عرض کیا تھا کہ وہ موضوعات جن میں قرآن کریم ہمیں تفکر کی، تأمل کی، تجزیے کی، تحلیل کی دعوت دیتا ہے، ان میں ایک موضوع تاریخ ہے. وَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. اے میرے حبیب، سابقہ انبیاء کے، ان کی قوموں کے قصے بیان کر، لعلہم یتفکرون، تاکہ تیرے ماننے والے غور و فکر کریں، تأمل سے کام لیں، تفکر کریں. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدم، آدم کے 2 بیٹوں کا قصہ یعنی سنا. اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الآخر. قرآن کریم کل عرض کیا تھا کہ تاریخی واقعات کا تحلیل و تجزیہ کرنے کے لیے 3 امور پر توجہ ضروری ہوتی ہے. ایک، نفس سے حادثہ، واقعہ ہوا کیا ہے، اس کی جزئیات کیا ہیں، اس کی ڈیٹیلز کیا ہیں، اس کی تفصیلات کیا ہیں.
کیوں ہوا ہے؟ اس کی کاز روٹس کیا ہے؟ اور اس واقعے کے اثرات اور اس کا امپیکٹ کیا ہے؟ یہ تین امور ہیں کسی بھی تاریخی واقعے کے تجزیہ و تحلیل کے لیے۔ یہ جو آیہ مبارکہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 27، جس کے ایک حصے کی میں نے خطبے میں تلاوت کی، اس آیت میں اور چند بعد کی آیات میں قرآن کریم نے بنی حضرت آدم کے دو بچوں حابیل و قابیل کا جو واقعہ بیان کرنے کا حکم دیا ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، ان آیات میں قرآن نے نفس واقعہ پہ کوئی زیادہ روشنی نہیں ڈالی کہ قرآن نے بیان کیا ہو کہ کیسے ایک بھائی نے دوسرے کو قتل کیا، چھری سے کیا، چاقو سے کیا، ہاتھ پاؤں باندھے نہیں باندھے، واقعہ کی جزئیات تفصیلات بیان نہیں ہوئی۔ اتفاقاً قرآن نے زیادہ زور جس چیز پر دیا ہے وہ واقعہ کے اسباب پر، اس کی کاز کیا تھی، اس واقعہ کی، یہ حادثہ کیوں پیش آیا۔ اذ قربا قربانا، دونوں نے قربانی کی، فتقبل من احدہما ولم یتقبل من الآخر، ایک کی قربانی قبول ہوئی، دوسرے کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ قال لأقتلنک، قتل کا موٹیو کیا تھا، انگیزہ کیا تھا، اس کی طرف قرآن نے توجہ دلائی کہ سبب نفسیات تھیں، مائنڈ سیٹ تھا، ذہن پر حاکم فلسفہ تھا، ذہن پر حاکم روحیات تھے، ذہن پر حاکم حسد کی حس تھی۔ جب ایک کی قربانی قبول ہوتی ہے دوسرے کی قبول نہیں ہوتی، جس کی قربانی قبول نہیں ہوتی حسد کی وجہ سے کہ کیوں میری قربانی قبول نہیں ہوئی، اس کی قربانی قبول ہو گئی، یہ قتل کا موٹیو ہے، یہاں سے قتل کرنے کا انگیزہ کریٹ ہو رہا ہے۔ قال لأقتلنک، میں ضرور تجھے قتل کروں گا۔ قال انما يتقبل اللہ من المتقین، دوسری طرف کون سا فلسفہ حاکم تھا، دوسرے ذہن پر مقتول کے نفس میں کیا سائے کار فرما تھی، ان کی جہان بینی ورلڈ ویو کیا تھا، انہوں نے کیا فرمایا، انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ خدا قربانی ظاہر قربانی کو دیکھ کر قبول نہیں کرتا، خدا تقوی کی بنیاد پر پیش کی گئی قربانی کو قبول کرتا ہے۔ بعد کی آیت میں بھی اسی مائنڈ سیٹ کی تفصیلات ہیں۔ لَئِن بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدَيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ۔ ایک ذہن پر خوف خدا حاکم ہے، انی اخاف اللہ رب العالمین، جس پر خوف خدا حاکم ہے وہ باغی نہیں بن رہا، وہ طغیان گر نہیں ہے۔ جس کے ذہن پر، جس کے دماغ پر اس کی اپنی ہوا و ہوس حاکم ہے وہ طغیان گر بن جاتا ہے، وہ باغی بن جاتا ہے، وہ قاتل بن جاتا ہے۔
بعد کی آیات میں بھی تقریباً جو گفتگو کا انداز اور جس سمت میں قرآن بات کو لے جاتا ہے وہ وہی روٹس کی طرف. بنابراین تاریخی واقعات کو بیان کرنے میں ان کے اسباب و علل، یہ اسباب کے کریٹرز کے موٹیوز کیا تھے، ان کا تجزیہ و تحلیل، ان کی آئیڈیالوجی کیا تھی، ان کا تصور کائنات کیا تھا، اس کو ایکسپلور اگر کیا جائے تو بہت سے واقعات سے انسان کو درس سے عبرت حاصل ہوتا ہے. ایک دفعہ مل کر بلند آواز میں صلوات پڑھیں. یہ قرآن ایک روش ہمیں بتاتا ہے، میتھڈالوجی دیتا ہے کہ آپ نے ہسٹوریکل انالیسس کیسے کرنا ہے مختلف ایونٹس کا. کل عرض کیا تھا کہ تاریخ اسلام کے، تاریخ بشریت کے بہت المناک، ہمیشہ زندہ اور باقی رہ جانے والے واقعات میں سے ایک واقعہ کربلا ہے. کربلا کا واقعہ، اس کی روٹ کازز کیا تھیں، اس کا تجزیہ اور تحلیل کرنے کی ضرورت. کل ہم نے اس پہ بنیادی گفتگو کی. قاتل مستقیم کون تھا، اس کی بیک پہ کون تھا، اس کی بیک پہ کون تھا، اور یہ سلسلہ کہاں تک چلا جاتا ہے. جہاں تک چلا جاتا ہے وہاں تک سارے قاتلین حسین ہیں، سب شامل ہیں قتل حسین میں. جن کا کوئی قول، کوئی فعل موجب بنا، ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ، کہ مسند اقتدار پر یزید آ جائے، وہ اتنا قتل حسین میں شریک ہے. یہ افراد بھی جب کوئی کام انجام دیتے ہیں، جیسے ابھی ہم نے قرآن کی آیت میں دیکھا، ان کے ذہن و دماغ و فکر پر کوئی فلسفہ حاکم ہوتا ہے، کوئی آئیڈیالوجی حاکم ہوتی ہے، کوئی ورلڈ ویو حاکم ہوتا ہے، کچھ روحیات، خواہشات، نفسیات حاکم ہوتی ہیں. وہ بھی اصل میں قتل کی روٹ کازز وہ فلسفہ ہے، وہ بدن نہیں ہے. ظاہر ہے کسی شخص کا بدن تو عامل ہے، ایجنٹ ہے. جیسے دنیا میں ایجنٹ کام کرتے ہیں، وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن بیک پہ حاکم وہ ہے جس کا ایجنٹ ہے. بدن ذہن کا ایجنٹ ہے، عقل کا ایجنٹ ہے، تفکر کا ایجنٹ ہے، موٹیوز کا ایجنٹ ہے. اس ایجنٹ کو جس کا یہ ایجنٹ ہے، اس کو جب تک نہ پہچانیں گے آپ کبھی بھی اصل مجرم تک نہیں پہنچ سکتے. جاسوس کو پکڑ لینا، لیکن یہ معلوم نہ کہ جاسوس ہے کس کا. خودکش بمبار کو، دہشت گرد کو پکڑ لینا کافی نہیں ہے، کہاں سے بھیجا گیا ہے. فتنے کا سدباب اس وقت ہوگا جب وہاں تک پہنچیں گے جہاں سے بھیجا گیا ہے. کربلا کے واقعہ میں یزید کو پہچان لینا، شمر کو پہچان لینا، ابن زیاد کو پہچان لینا، عمر ابن سعد کو پہچان لینا، امیر شام کو پہچان لینا، مروان تک چلے جانا، اس سے پیچھے اگر کہیں بات جاتی ہو وہاں تک چلے جانا نہیں. اس سے بھی اگلا قدم اس آئیڈیالوجی تک پہنچنا ہے،
اس مذہب تک پہنچنا ہے، اس دین تک پہنچنا ہے، ان نفسانی کیفیات تک پہنچنا ہے جو قتل حسین کا موجب بنتی ہے۔ ایک دفعہ مل کر بلند آواز میں صلوات پڑھیں۔ امت مصطفیٰ میں کون سی تبدیلی آ گئی تھی؟ وہ جو توحید کا کلمہ پڑھنے والے تھے، وہ جو اپنا سارا مال، آدھا آدھا مال راہ خدا میں لٹا دینے والے تھے، وہ جو نبی کریم کے وضو کے پانی کے قطروں کو بھی زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے، کیا ہوا؟ ان کے ذہن میں کیا تبدیلی آ گئی تھی؟ ان کے عمل میں، ان کے رویے میں، ان کی خواہشات میں کیا تبدیلی آئی کہ اسی نبی کی بیٹیوں کو ننگے سر درباروں میں، بازاروں میں، صحراؤں میں، اسی نبی کے نواسوں کو، ان کے سروں کو نیزوں کی نوک پر؟ اگر ہم اس کا سبب دیکھنا چاہیں، ڈھونڈنا چاہیں، تو وہ بیمار دینداری تھی، وہ مقلدانہ دینداری تھی۔ عزیزان گرامی، بے دینی اور دین سے انحراف کا ایک عمدہ عامل موجب وہ انسان کا سنا سنایا دین لینا ہے، ماں باپ کا دین لے لینا ہے، بغیر دین پر تحقیق کیے، بغیر دین کے سورسز کو پہچانے۔ آپ دیکھیں کربلا میں نزدیک یا دور، جہاں جہاں بھی جو کوئی بھی نواز رسول کے مد مقابل کھڑا ہے، چاہے اذان دے رہا ہے، چاہے نماز پڑھ رہا ہے، دیکھیں اس نے دین کہاں سے لیا ہے، اس کی دینداری کا سورس کیا ہے۔ اس کی قاموس حدیث میں کتنی حدیثیں اہل بیت کے دروازے سے لی گئی ہیں، کتنی حدیثیں غیر اہل بیت کے دروازے سے لی گئی ہیں۔ آج بھی دیکھ لیں، آج دیکھیں کہ اگر ہمارے پاس، مسلمان امت کے پاس حدیث کا مجموعہ ہے، اس حدیث کے مجموعے میں، ان صحاح میں، ان کتب میں کتنی حدیثیں امیر المومنین سے لی گئی ہیں، کتنی احادیث سیدہ صدیقہ طاہرہ فاطمہ الزہرا کے دروازے سے لی گئی ہے۔ کتنی احادیث ہیں جو امام مجتبیٰ سے لی گئی ہیں، کتنی احادیث ہیں جو سید الشہداء سے لی گئی ہیں۔ یہ جو اہل قصہ ہیں، لحمہم لحمی دمہم دمی، جن کا خون رسول کا خون، جن کا گوشت رسول کا گوشت، جو رسول کا حصہ ہے، جو معدن الرسالہ ہے، جو اہل بیت نبوت ہے، ان سے دین کتنا لیا گیا، اور کسی پیاز فروش سے دین کتنا لیا گیا۔ یاد رکھ، جب بھی دین کا بیسک سورس چھوڑ کر تو سیکنڈری سورسز پر جائے گا، ایک حتمی نتیجہ یہ نکلے گا کہ اے مسلمان، تو نواز رسول خدا کے مقابلے میں آ جائے گا۔ یہ ایک المیہ تھا، یہ ایک سبب تھا۔ امامت شناسی کی کمزوری، قبائلی تعصبات کی بنیاد پر دین کے امور کو اخذ کرنا یا رد کرنا۔
عزیزان گرامی، یہ مشرکانہ عادت ہے۔ مشرک کیوں مشرک رہ گئے؟ ان کے ذہن پر، ان کے دماغ پر، ان کے فکر پر جو فلسفہ حاکم تھا وہ کیا تھا؟ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون۔ ایک اور آیت میں ارشاد فرمایا ان وجدنا آباءنا على امہ وان على آثارهم مقتدون۔ میرا فرقہ یہ کہتا ہے، میرا مسلک یہ کہتا ہے، میرے مسلک کی کتاب میں یہ لکھا ہے، وہ دوسرے مسلک کی کتاب ہے، وہ میرے فرقے کی کتاب نہیں ہے۔ نہیں، کوشش یہ ہو کہ دین کا سورس، ایتھینٹک سورس کیا ہے، اس کی تشخیص اور دین کو اسی سورس سے لینا۔ کربلا کے موجبات میں پہلا موجب یہی ہے۔ حتیٰ وہ جو اہل بیت کے ساتھ ہیں ان کی امامت شناسی میں بھی کافی خامیاں تھیں۔ میں امام حسین علیہ السلام کی بات نہیں کر رہا۔ وہ جو میدان کربلا میں آئے تھے وہ تو وہ اصحاب تھے جن کے بارے میں سید الشہداء نے فرمایا تھا کہ جیسے اصحاب مجھے ملے ہیں ویسے اصحاب میرے بابا کو بھی نہیں ملے، ویسے اصحاب امام حسن مجتبیٰ کو نہیں ملے۔ یہ اصحاب ائمہ بالآخر امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی فوج میں شامل وہی لوگ ہیں نا جو دیناروں کی گتھیوں کے سبب بکرے سپاہ امیر شام میں جا رہے ہیں، جو امام حسن مجتبیٰ کو نعوذ باللہ مذل المومنین کہہ رہے ہیں۔ مادہ پرستی بھی اور امامت نشناسی، امام کو نہیں پہچانا۔ امام حسین کو خط لکھتے ہیں اہل عراق، اس خط میں امام حسن مجتبیٰ کی شہادت کی تسلیت، امام حسن مجتبیٰ کی چند صفات بھی بیان کرتے ہیں، ساتھ امام حسن مجتبیٰ کے لیے خدا سے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں۔ یہ امام شناسی کہ ان کے نزدیک امام حسن مجتبیٰ نے خطا کی ہے کیونکہ معاویہ سے صلح کر لی ہے۔ امام حسین اس فلسفے کو رد کرتے ہیں، جواب میں لکھتے ہیں کہ میرے بھائی کی رائے صلح میں اور میری رائے جنگ میں دونوں ثواب اور رشد پر ہے۔ تم نے امام کو نہیں پہچانا۔ امام کا حکم، امام کا فیصلہ، امام کا اقدام حالات کے مطابق ہوتا ہے۔ اگر حسن کی جگہ حسین ہو تو صلح کرے گا، اگر حسین کی جگہ حسن ہو تو جنگ کریں گے۔ یہ ہے امامت شناسی۔ اس امامت شناسی کا فقدان ہے۔ جب بھی وقت کے امام اور نائب امام اور نمائندہ امام اور جانشین امام کی شناخت میں یہ خطا ہوگی اور انسان اپنے فیصلوں کو حاکم سمجھے گا وقت کے امام کے فیصلوں پر، تو کربلا میں حسین ابن علی کے مقابلے میں آ جائے گا۔ وہ جو ایک وقت لشکر امام علی میں تھا، وہ جو ایک وقت میں لشکر امام حسن مجتبیٰ میں تھا، آج لشکر حسین میں نہیں، لشکر ابن زیاد میں کھڑا ہے۔ ایک دفعہ مل کر بلند آواز میں صلوات پڑھیں۔ بنابراین دین میں تأمل، دین کو درست راستوں سے اور درست سورسز سے لینا، اور وہ معلوم ہے، کس کو نہیں معلوم، بتا دیا تھا پہلی تقریر میں، بتا دیا تھا۔ آپ جانتے ہیں دین لینے کا درست سورس کیا ہے، مدارج ہے۔ سب سے فرسٹ پرائورٹی کس چیز کو ہے؟ نبوت، اور نبوت جس میں عصمت بھی ہے، نبوت کو نبی سے دین لینا ہے نا، کس سے لینا ہے؟ اگر ہمارے سامنے نبوت کے یہ سارے سورسز اویلیبل ہوں
بھائی نبی بھی ہے، امام بھی ہے، اس کے بعد محدث بھی ہے، صحابی بھی ہے، تابعی بھی ہے، مجتہد بھی ہے، غیر مجتہد بھی ہے، عالم بھی ہے، جاہل بھی ہے، نجف میں بیٹھا ہوا بھی ہے، برطانیہ میں بیٹھا ہوا بھی ہے، قم میں بیٹھا ہوا بھی ہے، امریکہ اور اسرائیل میں بھی بیٹھا ہوا ہے، تو کس سے دین لینا ہے؟ نبی کو چھوڑ کر صحابی کے دروازے سے، صحابی کو چھوڑ کر تابعی کے دروازے سے۔ کربلا میں جتنے امام حسین کے مقابل کھڑے تھے انہوں نے سیکنڈری سورسز سے دین لیا تھا، فرسٹ سورسز کو چھوڑ کر۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارا دین شناسی کا سورس کیا ہے؟ معلوم ہے اگر جو سورس پرائورٹی پر ہے وہ اویلیبل اور ہم اس سے دین نہیں لے رہے تو جان لیں وقت کی کربلا میں ہم فوج ابن زیاد میں کھڑے ہیں، فوج حسین میں نہیں ہیں۔ کل یوم عاشورا کل ارض کربلا، یہ کربلا یہ مسلسل واقع ہو رہی ہے۔ کربلا ایک ایونٹ کا نام نہیں ہے، کربلا رویوں کا نام ہے۔ تو عزیزان گرامی، کربلا کے اسباب میں، قتل حسین کے اسباب میں ایک اہم سبب دین کو اس کے رائٹ سورسز سے اور اوریجن سے نہ لینا، سیکنڈری سورسز سے لینا ہے۔ کربلا کی روٹ کازز میں تیسری کاز وہ دنیا پرستی تھی، وہ مال و دولت کی محبت، وہ جاہ و منصب و مقام کی محبت، وہ اقربا پروری، وہ پوسٹوں اور مقامات اور مناصب کی بندر بانٹ، اقربا پروری، اس میں الہی معیارات کا خیال نہ رکھنا، مؤخر کو مقدم کرنا، مقدم کو مؤخر کر دینا۔ کربلا سے پیوستہ پیچھے کی جو تاریخ اسلام ہے اس حوالے سے بڑی عبرت آموز ہے۔ کل عرض کیا تھا کہ آیا مدینہ میں، مدینہ الرسول میں، مسند رسول پر، مسجد رسول میں نماز پڑھانے کے لیے اہل مدینہ پر گورنری کے لیے مروان سے زیادہ افضل کوئی شخص نہیں تھا۔ بھائی حسین ابن علی اگر تمہیں نظر نہیں آتا تھا تو عبد الرحمن ابن ابو بکر کیا نظر نہیں آتا تھا؟ کیا عبداللہ ابن عمر نظر نہیں آتا تھا؟ کیا عبداللہ ابن زبیر نظر نہیں آتا تھا؟ اور اصحاب کبار نظر نہیں آتے تھے؟ یہ نہیں ہے مروان حاکم، یہ کربلا کا موجب ہے، یہ کوئی بندر بانٹ ہوئی ہے، یہ کوئی اقربا پروری ہوئی ہے۔ مال و دولت فتوحات کے نتیجے میں اتنا آ جاتا ہے اور دنیا پرستی اور دولت کی تقسیم میں اتنے غیر منصفانہ معیارات قائم ہو جاتے ہیں کہ جسے دل چاہا اسے مصر کا پورا خمس دے دیا، جسے دل چاہا خزانے سے جو اٹھا کے دے دیا، خازن سے کہا انما انت خازن لنا، تجھے اعتراض کا کوئی حق نہیں ہے، تو ہمارا ہی تو خزانے دار ہے۔ بیت المال جب ذاتی مال بن جائے، بیت المال کا خزانے دار جب پرسنل سیکٹری بن جائے، حال یہ تھا کہ ایسے اصحاب جنہیں عشر مبشرہ میں شمار کیا جاتا ہے، ان کے دروازے پر ایک 100، اس سے زیادہ، اس سے کم، سرخ منہ اونٹ
یعنی آج کا لیٹسٹ مجھے نہیں پتا کوئی یہ جو ٹرانسپورٹیشن کے لیے اس وقت جو ٹریلر ٹرک استعمال ہو رہے ہیں، مثلا ہینو مثال کے طور پر، اگر یہ لیٹسٹ بہت ہی ماڈل کا یہ ہے نا، اور میرے دروازے پہ 100 یہ ہینو ٹرک کھڑا ہو اور میں عشرہ مبشرہ میں شامل نہیں ہوں، مثال دے رہا ہوں، اور میرے حرم سرا میں 100 کنیز بیٹھی ہو، اٹھائیں ذرا تاریخ کا یہ باب کھولیں دیکھیں۔ المیہ یہ ہے کہ یزید و امیر شام و مروان کے ماننے والے اس لٹریچر کی طرف آنے نہیں دیتے، اس باب کو کھلنے نہیں دیتے، جس نے اس پہ لکھا اسے کافر قرار دیتے ہیں، اسے شیعہ قرار دے دیتے ہیں۔ اگر آپ ڈاکٹر طٰہٰ حسین کی الفتنۃ الکبریٰ اٹھا کے دیکھیں، علی و بنوہ اٹھا کے دیکھیں، مولانا مودودی کی خلافت و ملوکیت اٹھا کے دیکھیں، تواریخ کی باقی کتب اٹھا کے دیکھیں، آپ سے یہ کہا جائے گا کہ یہ تو ہیں ہی کافر۔ کفر کا فتویٰ لگا کر، نکاح کے ٹوٹنے کا فتویٰ لگا کر تحلیل کا یہ دروازہ بند کرنا، یہ کبھی بھی وقصص القصص لعلہم یتفکرون کا فلسفہ پورا نہیں ہونے دے گا۔ اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما ولم یتقبل من الآخر کا فلسفہ پورا۔ عزیزان گرامی، عمر ابن سعد ملعون یہ نبی کے صحابی کا، سعد بن وقاص کا بیٹا ہے، یہ شب عاشور امام حسین علیہ السلام نے اس سے دو بدو ملاقات کی ہے، موعظہ کیا ہے، رے کی مملکت کے لالچ میں یہ قتل حسین میں اپنے ہاتھ خون حسین میں رنگین کرتا ہے۔ کیوں؟ دنیا پرستی کے لیے، شہر رے کی حصول کے لیے۔ اور جب انسان کی نفسیات پر ہوا و ہوس غالب آ جائے تو فرزند رسول پیشگوئی کر رہے ہیں کہ تجھے یہ مملکت نہیں ملے گی، تجھے رہ کی گندم کھانا نصیب نہیں ہوگا، کہتا ہے اچھا جاؤ کھا لوں گا۔ انسان جہاں تک پہنچتا ہے۔ اور کربلا میں جو عوامل، جو فلسفہ، جو فکر حاکم تھی، جو قاتل حسین اصل میں وہ ہے، اس میں حرام مال، حرام کے نطفے، نطفے حرام میں یہ صلاحیت نہیں کہ وہ جب ہے حق پر کھڑا ہو، فاقد صلاحیت ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ 30,000 وہ ملعون جو مد مقابل حسین کھڑے تھے، یہ سارے کے سارے حرام زادے تھے، ان کا نطفہ حلال کا نہیں تھا۔ اور نطفہ حرام کا کب بنتا ہے؟ جب رزق حرام ہو۔ آپ جب بھی کسی نطفہ حرام کو، اس کی کازز کو، کہ یہ حرام کہاں سے آیا، یہ بے عفتی کہاں سے آئی، یہ بے حیائی کہاں سے آئی، یہ زناکاری کہاں سے آئی، اس کو اکثر ایکسپلور کریں تو اس کی کازز میں آپ کو رزق حرام ضرور ملے گا۔ کہیں زکوٰۃ ادا نہیں کی ہوگی، کہیں خمس ادا نہیں کیا ہوگا، کہیں غریب کا مال کھایا ہوگا، کہیں یتیم کا مال کھایا ہوگا، اس مال سے مغز، اس مال سے مغز کے خلیے، اس مغز سے انسان کے باقی اعضاء کے تمام جو اعضاء یہ تشکیل اور تکوین پاتے ہیں، اور پھر پروڈکٹ وہ حرام زادہ ہوتا ہے۔ ایک دفعہ مل کے بلند آواز میں صلوات پڑھیں۔ اور حرام زادے کو پہچاننے کا معیار رسول خدا دے گئے۔
حرام زادے کو پہچاننے کا معیار آسان سا، پیغمبر خدا دے گے کیا یا علی لا یحبک الا من طابت ولادتہ ولا یبغضک الا من خبثت ولادتہ، اے علی تجھ سے محبت صرف وہی کرے گا جس کی ولادت پاک ہوگی۔ جو نطفہ حلال کی پیداوار ہوگا صرف وہی علی تجھ سے محبت کرے گا۔ نطفہ حرام کی اولاد پیداوار اے علی تجھ سے سوائے بغض کے اور کوئی تیرے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہوگا۔ اب دیکھیں کربلا میں سید الشہداء نے صبح عاشوراء لشکر ابن زیاد کے سامنے ایک خطبہ دیا۔ اس خطبے میں ارشاد فرمایا یا ویلکم اتقتلون علی سنت ابدلتها، ہلاک ہو جاؤ تم، ذرا سوچو بتاؤ، ویل ہو تم پر، تم میرے خلاف کس بات پہ لڑتے ہو؟ کیوں میرے قتل کے درپے ہو گئے ہو؟ کیوں مجھے شہید کرنا چاہتے ہو؟ علی سنت ابدلتها، کیا میں نے نبی کریم کی کوئی سنت تبدیل کر دی ہے؟ اس کا یہ میں نے جرم کیا ہے کہ تم میرے قتل کے درپے ہو گئے ہو؟ ام علی شریعت غیرتها، آیا میں نے شریعت مصطفیٰ کو تبدیل کر دیا ہے؟ ام علی جرم فعلتہ، یا میں نے کوئی ایسا جرم کہ میں اب واجب القتل ہو گیا ہوں، مجھے کسی اس جرم پر یہ سزا دیتے ہو؟ ام علی حق ترکت، آیا حسین نے کوئی حق کے اسلام، حقوق اللہ، حقوق العباد، کوئی حق ادا نہیں کیا کہ اب تم یہ سمجھتے ہو کہ میں واجب القتل ہو گیا؟ نعوذ باللہ۔ فقالوا لا، اس کم و بیش 30,000 کے مجمع کا جواب کیا تھا؟ فقالوا لا انا نقتلک بغضا لابیک، نہیں حسین، نہ تو نے کوئی سنت تبدیل کی ہے، نہ کوئی شریعت تبدیل کی ہے، نہ کسی جرم کا مرتکب ہوا ہے، نہ کوئی حق ترک کیا ہے، ہم نے تمہیں شہید کرنا ہے، قتل کرنا ہے، ہم نے علی کے بغض کو مٹانا، ہمیں علی سے بغض ہے، تیرے بابا سے بغض، اس بغض کی وجہ سے ہم تمہیں شہید کریں گے۔ یہ بغض کہاں سے آ گیا تھا؟ یہ دشمنی علی کہاں سے آ گئی تھی؟ نطفہ حرام کی وجہ سے، رزق حرام کی وجہ سے، دنیا طلبی کی وجہ سے، دین کو درست سورسز نہ لینے کی وجہ سے۔ جب یہ جواب سنا مظلوم کربلا نے، اچھا میرا جرم یہ ہے کہ میں بابا سے محبت کرتا ہوں، تم علی کی دوستی کے جرم میں مجھے شہید کرنا چاہتے ہو، تو پھر مظلوم کربلا نے بھی یہاں پر ایک رجز پڑھا، فرمایا خیرت اللہ من الخلق ابی بعد جدی، میرے نانا کے بعد کائنات میں خدا کا عزیز ترین، انتخاب شدہ ترین، بہترین کوئی مخلوق ہے، کوئی بشر ہے تو وہ میرا بابا علی ہے۔ سبحان اللہ، بابا سے بلند سلام، فَأَنَا ابْنُ الْخِيَرَتَيْنِ أُمِّ الزَّهْرَى حَقًّا وَأَبِي وَارِثُ الْعِلْمِ وَمَوْلَى الثَّقَلَيْنِ۔ اگر حسین کا جرم یہ ہے تو پھر سنو، میں دو بہترین کائنات کی مخلوقات کی اولاد ہوں، میری ماں زہرا ہے حقاً، اور میرا بابا وارث العلم رسول اور مولا الثقلین ہے۔
عبد اللہ غلاما یافعا وقریش یعبدون الوثنین. میرے بابا نے تو اس وقت نو خیزی میں اللہ کی عبادت کی جب تمہارے آباء و اجداد بتوں کے سجدے کرتے تھے. یعبدون اللات والعزى ومن وعلی قام صلی القبلتین. جب تمہارے آباء و اجداد لات و منات کی پوجا کر رہے تھے اس وقت میرے بابا نے دو قبلہ کی طرف نماز پڑھی. بیت المقدس کے رخ کر کے رسول کے ساتھ نماز پڑھنے والا علی، بیت اللہ کی طرف رسول کے ساتھ رخ کر کے جب باقی قریش بتوں کی پوجا کر رہے تھے نماز پڑھنے والا میرا بابا علی. مع نبی اللہ سبعا کاملا ما علی الارض مصل غیر زینی. مع نبی اللہ سبعا کاملا ما علی الارض مصل غیر زینی. 7 سال اس زمین نے 7 سال 2 ہستیاں، ان کے علاوہ پورا قریش بتوں کی پوجا کر رہا تھا. صرف 2 ہستیاں، ایک رسول خدا اور ایک میرے بابا ہی تو تھے نا جو اللہ کی عبادت کر رہے تھے. بے شک بے شک بے شک. اور اس کے بعد مظلوم کربلا نے ایک حملہ کیا جس میں ہزاروں ملعونوں کو فی النار والسقر کیا حسین نے. ہاں عزیزان گرامی، یہ وہ اسباب ہیں. یہ مال و دولت کی محبت، یہ رزق حرام، یہ اقربا پروری، یہ دین کو اس کے بنیادی سورسز سے نہ لینا، جو حسین مظلوم کے مد مقابل لے آتے ہیں. حسین مظلوم کے مد مقابل کیا، رسول کے مد مقابل لے آتے ہیں. کربلا میں ایک شہزادہ ایسا ہے جو رسول نہ تھا لیکن آخری جو رسول سے شباہت کی حد ہے وہاں تک رسول بنا کے حسین نے میدان کربلا میں بھیجا ہے. وہ شہزادہ جو اشبہ الخلق منطقاً، جو بولنے میں، جو چلنے میں، جو گفتار میں، جو کردار میں، جو صورت میں نبی کریم سے سب سے زیادہ قریب تر اگر کوئی تھا تو حسین کا اکبر تھا. بنی ہاشم کے دو نوجوان، ایک شہزادہ علی اکبر، ایک قمر ابن بنی ہاشم، یہ اتنے فخر یوسف تھے کہ جب مدینہ کی گلیوں میں آ جاتے لوگ کاروبار بند کر کے، دکانیں بند کر کے، کاروبار چھوڑ کر، گاہک کو چھوڑ کر ان شہزادوں کے نور کی زیارت کیا کرتے تھے. یہ جو آپ سنتے ہیں نا کہ علی اکبر کو برقعوں میں اور پردوں میں بی بی جناب زینب نے پالا، یہ درست ہے. یہ اتنے حسین تھا حسین کا یہ لال کہ نقابوں میں زینب پالتی رہی میرے لال کو نظر نہ لگے. اس کی آواز رسول کی آواز سے اتنی مشابہت رکھتی تھی. جب یہ مدینہ میں گھر میں قرآن کی تلاوت کرتے تھے، جو لوگ باہر ہوتے تھے، جو دیکھ نہیں رہے ہوتے تھے، وہ سمجھتے تھے اللہ کا نبی قرآن پڑھ رہا ہے. کربلا کے میدان میں صبح عاشور اول جنگ سب سے پہلے بعض تواریخ کہتی ہے کہ جسے حسین نے خود کہا تقدم یا ولدی،
ہاں حسین ایسا نہیں ہے کہ اپنی اولاد کو بچا کے رکھے، پہلے اصحاب کو بھیجے، پہلے انصار کو بھیجے، پہلے دوسروں کو بھیجے. سب سے پہلے مظلوم کربلا نے اسی علی اکبر سے کہا میرے لال میدان میں جا. دوسروں نے اجازتیں مانگی، حسین نے اکبر کو حکم دیا تقدم یا ولدی، میرے لال میدان میں اتر بابا کی نصرت کے لیے. لیکن قربان جاؤ کہ حسین کے اصحاب اتنے باوفا تھے کہ ادھر حسین کی زبان سے جو جملہ نکلا ادھر حسین کے انصار کی تلواریں نیاموں سے نکلی. کہا حسین ہم مر گئے کہ اکبر جائے؟ اگر ہماری زندگی میں اکبر میدان میں اترا ہم اپنی تلواروں سے اپنی گردنیں اڑا دیں گے. قربان جاؤں اے اصحاب حسین تمہاری وفا کے. اب ایک ایک کر کے شہید ہونے لگے. ایک وقت ایسا آ گیا کہ اکبر نے دیکھا اب بابا کے انصار و اصحاب چلے گئے. اب علی اکبر بابا کے سامنے حاضر ہوئے. بابا اجازت. حسین نے روکا نہیں، لیکن علی اکبر جیسا بیٹا موت کی اجازت مانگ رہا. حسین کیسے گئے؟ چلے جا. زبان حسین پہ صریح اجازت نہیں. ایک بات بارگاہ ربوبی میں عرض کی، علی اکبر وہاں سے سمجھ گئے بابا راضی ہے. عرض کی اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم، اے میرے اللہ تو گواہ رہنا اس نوجوان کو بھیج رہا ہوں اشبہ الناس خلقا و خلقا و منطقا برسولک، جو اپنی شکل و صورت میں، جو اپنے اخلاق میں، جو اپنی گفتار میں تیرے رسول سے سب سے زیادہ مشابہت رکھتا ہے. کننا اذا اشتقنا الی رسول اللہ نظرنا الیہ، جب ہم نانا کی زیارت کا شوق ہوتا تھا ہم علی اکبر کی زیارت کیا کرتے تھے. اجرکم علی اللہ. علی اکبر نے اجازت پائی. حسین نے فرمایا میرے لال جا خیام میں اس پھپھی سے اجازت لے جس نے پالا ہے، اس ماں سے اجازت لے جس کا لخت جگر ہے. خیموں سے دو الوداع ایسے ہیں جو کسی اور شہید کا ایسا الوداع نہیں ہے. ایک الوداع خود مظلوم کربلا کا ہے، اور وہ بھی ایسا الوداع ہے کہ ایک ذاکر، ایک مصائب خان، اسے جناب سید سلام اللہ علیہ کی زیارت خواب میں نصیب ہوئی. دیکھا بی بی ناراض ہیں. سبب پوچھا، کہا تو میرے بیٹے حسین کا ذکر، حسین کی مصیبت نہیں پڑتا. عرض کرنے لگا بی بی میں تیرے حسین ہی کہ تو مصائب پڑھتا ہوں. کہا نہیں، وہ جو میرے حسین کی الوداع کی مصیبت ہے. دوسرا علی اکبر کا الوداع. بعض اہل منبر یوں پڑھتے ہیں کہ جب شہزادہ پھوپھی زینب کی خدمت میں حاضر ہوا نا، کہا پھوپھی اماں تھوڑی دیر میرے ساتھ زمین پہ بیٹھ جاؤ گی؟ کیوں نہیں میرے لال. اپنا سر پھوپھی کی گود میں رکھا. کہا پھوپھی اماں ایک سوال کرتا ہوں جواب دو گی؟ پوچھو میرے لال. پھوپھی اماں آپ کی عظمت زیادہ ہے کہ یا دادی زہرا کی عظمت زیادہ ہے؟ میرے لال معلوم ہے ماں زہرا کہا، میں کہا. عرض کرنے لگے پھوپھی اماں زہرا کے لال کی عظمت زیادہ ہے یا تیرے بیٹے کی؟ پھر اجازت ہے زہرا کے لال پر تیرا لال قربان ہو جائے. ماں ام لیلہ سے اجازت لی. لیکن یہ شہزادہ علی اکبر ہیں، جب بھی خیموں سے باہر نکلتے نا پھر کو بھی دامن تھام لیتی ہے، کہتی ہے علی اکبر جلدی نہ کر، علی اکبر جلدی نہ کر. کتنی بار شہزادہ نے خیموں سے الوداع کیا، لیکن پھر کو دامن پکڑ لیتا، پھر کو بلا لیتا ہے. بس آخری بار جب شہزادہ خیموں سے باہر نکلنے لگا
پھر کسی نے ابا کا دامن پکڑا، علی اکبر ایک دفعہ ذرا مڑ کے دیکھنا، کیا دیکھتے ہیں؟ مظلوم بیمار کربلا ہے، عصا کے سہارے چلے آ رہے۔ او میرا بھائی، تم موت کے لیے جا رہا ہے، موت کے منہ میں جا رہا ہے، مرنے کے لیے جا رہا ہے، ذرا بیمار کربلا بھائی سے خدا حافظی کرتا جاؤ۔ اجرکم علی اللہ۔ آج شہادت علی اکبر کی، معاف فرمائیے گا چند جملے مصائب کے، اور پتہ نہیں زندگی میں پھر حسین کو حسین کے لیے اکبر کا پرسہ دینے کا کب موقع ملے گا۔ رسول کا امامہ سر پر، رسول کا پٹکا کمر کے ساتھ، رسول کی ابا کاندھوں پر، رسول کی مکمل شبیہ بنا کے میدان کربلا کی طرف روانہ کیا۔ علی اکبر جب میدان کی طرف جا رہے ہیں نا، ایک نحیف سی آواز پیچھے سے سنی، کوئی کہہ رہا ہے مہلن مہلا یا علی اکبر یا بنیا۔ مڑ کے دیکھا، بابا گھوڑے کے ساتھ ساتھ دوڑتے چلے آ رہے اور کہہ رہے اکبر آہستہ جا، اکبر آہستہ جا۔ بابا ابھی تو اجازت دی ہے، اکبر تجھے کیا معلوم، تیرے جیسا تیرا بیٹا ہوتا تو میرے مقام پر ہوتا، وہ موت کے منہ میں جا رہا ہوتا، پھر تجھے پتا چلتا حسین پر کیا مصیبت آئی ہوئی ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ بس عزادارو، شہزادہ علی اکبر نے بڑی جنگ لڑی ہے۔ شیخ عباس قمی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے، ایک قدر کشت درغ آدھا میں دشمن آدھا کو اتنا مارا، اتنے فی النار والسقر کیے کہ دشمن کی فوج میں رونے کی آوازیں بلند ہیں۔ علی کا لال ہے، علی کی طاقت کا مالک ہے، رسول خدا سے سب سے زیادہ شباہت رکھنے والا ہے۔ دشمن کی فوج میں اب حوصلہ نہیں ہے، لیکن قربان جاؤں 3 دن کا پیاسا بھی ہے، اور امام نے علی اکبر کے کاندھوں پر کوئی بوجھ بھی رکھ دیا ہے۔ ذرا آپ سانس تازہ کر لیں، آج سکون کے ساتھ یہ پرسہ دیں، اور یہ جملے ظاہر ہے یہ کوئی نہیں پڑھتا مصائب کے دوران، لیکن کربلا کی ان واقعات کو بھی جاننے کی ضرورت ہے۔ آپ جانتے ہیں نا کہ کربلا کے شہیدوں میں کسی نے مولا حسین سے آ کر اپنی زرہ کے وزن کی، اپنی ڈھال کے وزن کی، اپنی تلوار کے وزن کی شکایت نہیں کی۔ کسی نے آ کے کہا ہو کہ مولا میری تلوار بہت بھاری ہے، زرہ کا وزن بہت زیادہ ہے، لیکن اس شہزادے نے جو آ کے بابا سے شکایت کی ہے نا، وہ کیا تھی؟ بابا العطش قد قتلنی وثقل الحدید قد اجہدنی۔ بابا ایک تو پیاس نے علی اکبر کو مار ڈالا ہے، دوسرا یہ جو میرے اعضاء اور اوزار حرب ہیں ان کے بوجھ نے مجھے تھکا دیا ہے۔ ایک عالم دین ہے، ان کے لیے سوال پیدا ہوا کہ علی کی طاقت کا مالک کسی نے آ کر اپنے اوزار حرب کے وزن کی شکایت نہیں کی، علی اکبر نے یہ شکایت کیوں کی ہے؟ سوچتے سوچتے حل نہیں ہوا اس سے یہ سوال۔ اس نے ایک رکا لکھا، ذریعہ امام حسین میں ڈالا، مولا میرے لیے یہ سوال قابل فہم نہیں ہے، میرا سوال ہے، یہ کیا وجہ ہے؟ عالم خواب میں اس نے مولا حسین کو عالم خواب میں دیکھا، زیارت نصیب ہوئی۔ مولا نے فرمایا، پتہ ہے علی اکبر کس بوجھ کا شکایت کر رہے تھے؟
یہ زرہ کا بوجھ نہیں تھا، یہ تلوار کا بوجھ نہیں تھا۔ مولا فرماتے ہیں میں نے علی اکبر کو جب میدان کربلا میں بھیجا تھا تو اس ایک لمحہ کے لیے مکمل حجت خدا، امامت کی ذمہ داریاں اور بوجھ اور امام بنا کر بھیجا تھا۔ امامت، علی اکبر امام کی حیثیت سے رسول کی شباعت سے رکھنے والا، سب سے زیادہ شباعت رکھنے والا جوان ان فوج اشکیا کے سامنے کھڑا ہے، اور علی اکبر اس بوجھ کی شکایت کر رہے تھے کہ بابا یہ امامت کا بوجھ جو آپ اٹھا رہے ہیں یہ اتنا سنگین ہے، علی اکبر سے یہ نہیں اٹھایا جاتا، بابا یہ آپ اپنے حوالے لے لیں اور مجھے کچھ پانی پلا سکتے ہیں تو پلا دیں۔ مظلوم کربلا نے کیا فرمایا؟ ہاتھ لسانک، علی اکبر جب شہزادہ قاسم نے پانی مانگا تھا نا آپ نے اپنی انگوٹھی دی تھی، جب شہزادہ علی اکبر نے پانی مانگا نا تو حسین نے ایک عجیب جواب دیا، کہا بیٹا اپنی لسان زبان آگے لے آ، اپنی زبان میری زبان پر رکھ۔ میں کہوں گا مولا حسین کیا کر رہے ہیں؟ شاید یہ جواب آئے کہ میں علی اکبر جوان ہے، جوان اولاد کا لبوں کا بوسہ لیتے اولاد شرماتی ہے، میں ایک سبیل کر رہا ہوں، آخری دفعہ اپنے ہونٹ علی اکبر کے ہونٹوں پہ رکھ دوں، ایک دفعہ علی اکبر کے ہونٹوں کا بوسہ لے لوں، بس آزادارو۔ اب علی اکبر نے جلدی سے اپنی زبان واپس کھینچی، کہا بابا آپ کی زبان تو میری زبان سے بھی زیادہ خشک ہے۔ اجرکم علی اللہ، علی اکبر کی پیاس حسین سے برداشت نہیں ہوتی، فرمایا بیٹا بس جاؤ میدان کربلا میں جاؤ، قاتل کلیلہ تھوڑا سا جنگ لڑو، ابھی نانا حوض کوثر سے سیراب کر دے گا۔ آزاد اور علی اکبر آئے میدان جنگ میں، دشمن نے ایک بار کی حملہ کیا، بس عزیزان کربلا جو کربلا گئے ہیں نا، خیام حسینی سے جہاں علی اکبر گرے ہیں اس جگہ کا فاصلہ بہت زیادہ ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، بس اس مقام سے ایک دفعہ آواز بلند ہوئی، بابا علی اکبر زین ذوالجناح سے گھوڑے کی زین سے گر رہا ہے، بابا میرا آخری سلام ہو، میری مدد کو پہنچا آزادارو۔ اب حسین مظلوم کی آنکھوں کا نور چلا گیا جب یہ آواز سنی نا، آواز دے رہے میدان کربلا میں، یا علی یا علی۔ بعض علماء کہتے ہیں پتہ نہیں بابا علی کو نجف سے مدد کے لیے بلا رہے تھے یا شہزادہ علی اکبر کو آواز دے رہے تھے۔ آزادارو حسین کے اکبر کی لاش پہ پہنچنے سے پہلے دشمن کو فرصت ملی، فقطعوا بالسیوف اربا اربا، تلواروں کے ذریعے علی اکبر کو ٹکڑے ٹکڑے دشمن نے کر دیا تھا۔ جب مظلوم کربلا علی اکبر کی لاش پہ پہنچے، راوی کہتا ہے ضمہ الی صدرے، حسین بیٹھے، علی اکبر کو اپنے سینے سے لگایا، علی اکبر کا سینہ بابا کے سینے پہ آ گیا۔ علی اکبر کہہ رہے ہیں بابا یہ نانا رسول خدا میں دیکھ رہا ہوں، فرما رہے اکبر جلدی آ ہمارے پاس، جلدی آ۔ پھر آزادارو بابا کے سینے پر اکبر نے ایک دفعہ آواز دی، بابا آپ مجھے پانی نہ پلا سکے تھے، یہ جدی رسول اللہ ہے جنہوں نے حوض کوثر سے مجھے پانی پلا دیا ہے، اور کہہ رہے ہیں حسین آپ کے لیے بھی ایک حوض کوثر کا جام حاضر ہے۔ بس آزادارو ادھر علی اکبر کی روح پرواز ہوئی، ادھر حسین کی روح پرواز ہونے لگی کہ یہ منظر زینب سے نہ دیکھا گیا۔ اب راوی کہتا ہے میں نے دیکھا خیموں سے ایک بی بی نکلی، بڑے دوڑتی ہوئی نکلی، جب حسین نے دیکھا کہ زینب اکبر کی لاش پر آ گئی ہے تو حسین کو اکبر بھول گیا، کہا زینب ارجعی الی الفستان، زینب میرے لیے اکبر کی شہادت ناقابل برداشت ہے لیکن تیرے پردے پر سو اکبر قربان۔ اجرکم علی اللہ۔
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد بار الہ بق محمد و اہل بیت محمد. ہماری یہ قلیل سی بندگی، یہ حاضری اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما. بار الہ ہمیں لشکر حسین میں کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرما. بار الہ ہمیں ان تمام اسباب و عوامل سے بچا جو وقت کے حسین کے سامنے انسان کو لا کھڑا کرتے ہیں. 12ویں سرکار کا ظہور جلد فرما. ہمیں اس مولا کے اعوان و انصار میں قرار دے. علماء حقہ مراج اعظام رہبر انقلاب اسلامی ایران کو طول عمر عطا فرما. ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. بار الہ ہمارے مریضوں کو شفا کامل اور عاجلہ عطا فرما. بے اولادوں کو اولاد نرین اور صالح عطا فرما. تنگ دستوں کو رزق وسیع و حلال عطا فرما. بے روزگاروں کو باعزت روزگار عطا فرما. مقروضین کے قرض خزانہ غیب سے ادا فرما. مسافرین اسلام زائرین کے سفر بے خطر فرما. حج و زیارات کا شرف نصیب فرما. بار الہ بحرمت محمد و آل محمد، آل سعود، آل یہود، بار الہ امریکہ و اسرائیل مودی سرکار کو نیست و نابود فرما. ان ظالموں کو جنہوں نے وقت کی کربلا بپا کی ہوئی ہے انہیں نیست و نابود فرما. بار الہ کشمیر کو، فلسطین کو، یمن کو آزادی عطا فرما. بار الہ افغانستان میں، عراق میں امن و امان قائم فرما. بار الہ مملکت خداداد پاکستان کی حفاظت فرما. اس ملک کے دشمن جس رنگ میں جس لباس میں انہیں ذلیل و خوار فرما. اس ملک کی حفاظت کرنے والے جس لباس میں ہے، جس رنگ میں، ان کی خود حفاظت فرما. عزاداری و عزاداران حسین کی حفاظت فرما. یہ صف عزا بچھانے والے، اسے سجانے والوں کا یہ جو اہتمام ہے اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما. بار الہ جو دعا زباں پہ آئی، جو دعا زباں پہ نہیں آئی تو علیم بذات الصدور ہے، ہماری تمام شرعی حوائج پوری فرما. ربنا تقبل دعاءنا انک انت السمیع الدعاء. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.